بلٹن میں خوش آمدید۔ میاں شہباز شریف نے ایوان صدر میں پروقار تقریب میں پاکستان کے 24ویں منتخب وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے وزیر اعظم سے حلف لیا۔ شہباز شریف نے حلف برداری کے بعد اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ شہباز شریف نے پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت عارف الوی نے ان سے حلف لیا۔ محمد شہباز شریف صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ مبارک۔ تقریب حلف برداری میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، حکومتی اتحادی جماعتوں کے رہنما آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، MQM رہنما استحکام پاکستان پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما اگلی صفوں پر موجود تھے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، چاروں صوبائی گورنرز نے تقریب میں شرکت کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت عسکری قیادت اس موقع پر ایوان صدر میں موجود تھی۔ غیر ملکی سفیر اور سفارتی اہلکار بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ صدر عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف اکٹھے ہال میں پہنچے تو شرکاء نے شہباز شریف کے حق میں نعرے لگائے۔ دوران تقریب نواز شریف اور آصف علی زرداری کی نشستیں ساتھ ساتھ تھیں۔ تقریب حلف برداری کے بعد نواز شریف نے شہباز شریف کو گلے لگایا اور مبارکباد دی۔ نواز شریف نے شہباز شریف کا بازو پکڑ کر آصف زرداری سے کہا کہ اب آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو یاروں کے یار ہیں۔ اس موقع پر میاں نواز شریف، مریم نواز، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا، جبکہ آرمی چیف آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے بھی ملاقات کی۔ حلف برداری کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ انہوں نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے بھی ملاقات کی، جس کے بعد انوار الحق کاکڑ کو بھی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انوار الحق کاکڑ کو وزیر اعظم ہاؤس سے رخصت کیا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے خواتین اور مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کونسل کی درخواست مسترد کر دی۔ فیصلے میں قرار دیا کہ PTI کی حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا کہ سنی اتحاد کونسل خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے کوٹے کی حقدار نہیں۔ مخصوص نشستیں ایوان میں موجود باقی جماعتوں میں تقسیم کی جائیں۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے انتخابات سے پہلے مخصوص نشستوں کی فہرست نہیں دی جو لازمی تھی۔ سنی اتحاد کونسل کا بروقت مخصوص نشستوں کی فہرستیں مہیا نہ کرنا قانونی نقص ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے انتخابی نشان کے باوجود آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا۔ آئین کے آرٹیکل 51 میں واضح درج ہے کہ جو سیاسی جماعتیں قومی اسمبلی میں نشستیں جیت کر آئیں گی وہ مخصوص نشستوں کی حقدار ہوں گی۔ محض سیاسی جماعت میں شمولیت سے مخصوص نشست پر کوٹے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ نے اختلافی نوٹ لکھا کہ وہ بقیہ چاروں ممبران سے اتفاق کرتے ہیں کہ نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ مخصوص نشستیں باقی سیاسی جماعتوں میں بھی تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دیے جانے کے فیصلے پر رد عمل میں تحریک انصاف نے پورے الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اس غیر آئینی فیصلے پر الیکشن کمیشن اراکین پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے بعد صدارتی الیکشن کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس فیصلے کے بعد ظاہر ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اس اوبلیگیشن، اس ڈیوٹی، اس ذمہ داری سے بالکل خلاف ورزی کر رہا ہے اور آئینی اس نے ایک وائلیشن کی ہے۔ آرٹیکل 6 ان کے اوپر بلکہ لگنا چاہیے۔ تو ہم ڈیمانڈ کریں گے آج کے دن اس ہاؤس سے کہ پہلے تو یہ ریزگنیشن ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں پوری الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فی الفور ان کو ریزائن کیا جائے، اور یہ سینٹ کی طرف سے یہ ریزولوشن ہم تیار کی ہوئی ہے، ابھی اس کو پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک منٹ بھی اس عہدے پہ نہیں ٹھہر سکتے۔
इलेक्शन कमीशन के फैसले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असम्बली में 23 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। इसके साथ उसे खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की 21 और अक़लियतों की 4 मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पंजाब में भी खवातीन की 24 और अक़लियतों की 3 नशिस्तों से महरूम हो गई। सिंध असम्बली में से खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तें खोना पड़ेंगी। वेलकम बैक। आसिफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और सनम भुट्टो के वकील रजा रब्बानी ने सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो कत्ल केस के सदारती रेफरेंस में दलाइल दिए कि जब भुट्टो के खिलाफ केस चलाया गया उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत काम नहीं कर रहे थे। इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज था, बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल थे और इस्तग़ासा फौजी आमिर जनरल ज़िया थे। इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान नए इलेक्शन के लिए मामला तय हो चुके थे। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या कोई मुआहिदा भी हो चुका था। रजा रब्बानी ने कहा कि मुआहिदे पर दस्तखत होने बाकी थे लेकिन फिर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया।